أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اہم بات بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہے الا مگر نحن ہم مہلکوہا، اس کو ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے. یعنی کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کر دیں. او معذبوہا عذابا شدیدا، یا اس کو سخت عذاب سے دوچار کر دیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو امام ابن کثیر اور دیگر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے، وہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ جو بستی بھی ظلم اختیار کرے گی، ظالم بنے گی، اللہ کی نافرمان بنے گی، ہم اس کو ضرور ہلاک کریں گے. یا تو اس کو مجموعی طور پر ہلاک کر دیں گے، اس کے سارے افراد کو تباہ و برباد کر دیں گے، یا پھر ان کے درمیان باہمی قتل و غارت ہوگی، دشمنی ہوگی. یعنی جو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس بستی کو ضرور عذاب سے دوچار کریں گے. یعنی جو بستی بھی ظلم کے ساتھ دنیا کے اندر رہے گی، ظلم اختیار کرے گی، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہلاک کریں گے. جیسا کہ سورہ الطلاق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا، کتنی ہی ایسی بستیاں تھی جنہوں نے اپنے رب کے کام کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی. تو اللہ فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، یعنی بڑی سخت پکڑ ان کے اوپر آئی. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ان کو ایسا عذاب دیا جو کبھی سننے میں دیکھنے میں نہیں آیا تھا. یعنی اتنا سخت عذاب دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھا. تو معلوم ہوا کہ جو بستی ظالم بن جاتی ہے، جہاں پر خیر کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی خیر ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو پکڑ لیتے ہیں. وہاں پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی سخت پکڑ آتی ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ ہود کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ پکڑ لے، الا واہلھا مصلحون، مگر اس کے جو رہنے والے ہیں اگر وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے. تو معلوم ہوا کہ جب ظلم عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر سخت عذاب آتا ہے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو من قریتن من عموم کے لیے آتا ہے. ابھی کوئی بستی بھی ہو، وہ مومنوں کی بستی ہو، کافروں کی بستی ہو، تو اس کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ کی یعنی پکڑ آتی ہے. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو طبی موت سب کو فوت کر لیتا ہے، تو وہ یقیناً ہونا ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا ہے. تو لیکن جو صحیح تفسیر ہے وہ پہلی ہی ہے کہ یہاں سے مراد کافر اور ظالموں کی بستیاں ہیں. جب وہ انتہائی ظلم کرتے ہیں اور ظلم کی حد کراس کر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن جب انسان تک
اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے، اور جس بستی میں لوگ استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ وہاں پر رحم فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ پکڑ اس وقت آتی ہے جب بستی کے رہنے والے ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، استغفار کرنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں، خیر بہت کم رہ جاتی ہے، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت سے مقصود کفار کو اور ظالموں کو ان کے انجام بد سے ڈرانا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، استغفار کریں، اسی کے اندر ہی خیر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب مجموعی طور پر بھی آ سکتا ہے اور انفرادی طور پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، وہ جس طرح چاہے انسان کو پکڑ لیں، ایک کو پکڑ لیں یا سب کو پکڑ لیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے انسان اللہ سے استغفار کرے۔ استغفار ایک واحد چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر انسان کو شامل کر لیتا ہے۔ بہت بڑا ایک نسخہ کیمیا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرنا، گریہ زاری کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا بھی عذاب ٹل جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔